السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج ہم انٹرویو کے درج ذیل سوالات پر بات کریں گے۔ سید انشا اور میر کی اصلاح زبان میں کیا فرق ہے؟ اہام گوئی کا رد عمل اصلاح زبان تھا، اصلاح زبان کا رد عمل کیا تھا؟ ذوق کے شاگرد ہونے کے باوجود دہلوی اور محمد حسین آزاد کی شاعری میں بنیادی فرق کیا تھا؟ انشاء اللہ خان انشا کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ انشا نے مقامی زبانوں کی اہمیت اجاگر کرنا شروع کر دی۔ میر تقی میر نے اپنی زبان کی سند دلی کی سیڑھیوں سے حاصل کی تھی۔ انشا نے دلی کی سیڑھیوں کا حدود اربع اکناف ہند تک پھیلایا، یعنی ہند کے چاروں طرف تک پھیلا دیا، اور کہا کہ ہر لفظ جو اردو میں مشہور ہو گیا ہے، عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو، ہریانی، سریانی، پنجابی ہو یا پوربی، ازروے اصل، غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا لفظ ہے۔ اگر اصل کے مطابق مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے، اور اگر خلاف اصل مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے۔ اس کی صحت و غلطی اردو کے استعمال پر موقوف ہے، کیونکہ جو کچھ خلاف اردو ہے غلط ہے، گو اصل میں وہ صحیح ہو، اور جو کچھ موافق اردو ہے صحیح ہے، گو اصل میں صحت نہ رکھتا ہو۔ چنانچہ تقلید کی وبائے عام میں انشا نے اردو کی حیت ترکیبی متعین کی، اور فارسی اور عربی زبان کا اتباع چھوڑ کر اردو کی اصلیت کو اجاگر کیا، اور یوں اردو کی خود مختاری کا پہلا اعلان کیا۔ انشا نے جو اپنی منفرد راہ نکالی تھی، اس کا ایک زاویہ رانی کیتکی کی کہانی میں نمایاں ہوا۔ کیتکی کا قصہ اس زمانے کی تصنیف ہے جب اردو زبان عربی اور فارسی الفاظ کی بیساکھیوں پر تخلیقی سفر طے کر رہی تھی۔ انشا نے یہ کہانی ہندی زبان میں اس طرح لکھی کہ اس میں عربی اور فارسی کا ایک لفظ بھی نہیں آنے دیا، لیکن یہ بلا شبہ اردو زبان کی تصنیف نظر آتی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی سادہ بیانی کی مثال ہے، لیکن اردو کی بے نقط کہانی سلک گوہر انشا کی مشکل نگاری کو سامنے لاتی ہے۔ انشا کے عہد میں گلکرسٹ کی تحریک نثر اردو اپنے شباب پر تھی، اور فورٹ ولیم کالج میں اردو زبان کو مقامی زبانوں کے اسلوب میں ڈھالنے کی منظم کوشش ہو رہی تھی۔ انشا نے یہ کام تنہا کیا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ زمانے کی گرد جب بیٹھ گئی تو انشا کے کام کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ماہرین نے قبول کیا۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو انشا اپنی ذات میں ایک تحریک کا سر آغاز نظر آتا ہے۔ انشا کی تحریک نے اولاً فارسی کے غلبے کو شعوری سطح پر کم کرنے کی کوشش کی۔ ثانیاً اس تحریک نے اردو زبان کو سادہ گوئی کی ڈگر پر ڈالا۔ ثالثاً اس تحریک نے ادب میں ہندوستانی عناصر سمونے کی سعی کی۔ رابعاً انشا نے اردو شاعری میں انگریزی الفاظ کو رواج دینے کی ابتدا کی۔ انشا کی تحریک کے یہ سب زاویے آئندہ زمانے میں نہ صرف مقبول ہوئے، بلکہ اس کے عرضی رجحانات نئی تحریکوں میں بھی نمایاں ہوئے۔ اصلاح زبان کی تحریک کے خلاف انشا نے جو رد عمل ظاہر کیا تھا، اس کا ایک اور زاویہ نذیر اکبر آبادی کی صورت میں سامنے آیا۔ جب راج دربار کی زبان پر زوال آیا تو نذیر کی دریافت نو ہوئی، اور نذیر کی باس نئے دور کے شعراء میں بھی رچ بس گئی۔ چنانچہ مقامی رنگ کو پیش کرنے کا رجحان ترقی پسند شعراء نے قبول کیا۔ انشا اور نذیر نے جس زبان کو فروغ دیا تھا وہ نستعلیق انداز میں ذوق اور ظفر کی شاعری میں نمایاں ہوئی، تو اسے تہذیبی آرائش مل گئی۔ اس لحاظ سے انشا اور نذیر تحریک اصلاح زبان کے خلاف رد عمل کا رومانی زاویہ ہے، لیکن ذوق اور ظفر اس کا کلاسیکی زاویہ پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں یعنی ذوق اور ظفر نے ناسخ اور غالب کی زبان کو، جس میں فارسی کی گوناگونی اور عربی کی بو کلمونی موجود تھی، کچھ زیادہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس زبان کو سلیس، سہل اور شستہ بنانے کے لیے انشا اور نذیر کا انداز قبول کیا، اور اسے نفاست اور شائستگی عطا کر دی۔ اہم بات یہ ہے کہ ذوق نے عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ کو ان کی مجرد حیثیت میں قبول نہیں کیا،
بلکہ ان سب زبانوں کو آپس میں یوں مدغم کیا کہ ایک نئی لسانی اکائی وجود میں آ گئی۔ چنانچہ ذوق کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے اردو کا ٹھاٹھ اور مزاج پیدا کیا، اور اس لحاظ سے انشا کے رد عمل کی تحریک میں ذوق خالص اردو کا نمائندہ ہے۔ مستقبل میں داغ نے غزل اور محمد حسین آزاد نے نظم کے لیے زبان کا جو اسلوب اختیار کیا، اس کا سرچشمہ بقول عابد علی عابد ذوق کے فیضان ہی سے پھوٹتا ہے۔ بہت شکریہ۔